اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایک شعبان سے پہلا رجب کا مہینہ اور 3 مہینے ہیں پیر در پیر، جس میں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کا مہینہ شامل ہے۔ عرب کے اس معاشرے میں دعوت اسلام سے قبل ان 4 مہینوں کی اپنی حرمت اور فضیلت موجود تھی۔ لوگ ان مہینوں کا احترام اور ادب کیا کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ذی القعدہ میں حج بیت اللہ کے لیے اپنے اپنے وطنوں سے باہر نکلتے تو مقامی باشندوں نے مل کر یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان 3 مہینوں میں چونکہ اللہ کے مہمان، اللہ کے گھر کے مہمان سفر کرتے ہیں، لہٰذا سال کے یہ 3 مہینے ان میں کسی قسم کی کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی راہزنی کچھ نہیں ہو۔ ہر ایک کو امن اور امان حاصل ہوگا، کوئی بھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرے، بلکہ جن کے آپس میں عداوتیں ہیں، جن کی دشمنیاں ہیں، جن کے معاملات ہیں، وہ ان 3 مہینوں کے لیے آپس میں پیار اور محبت سے رہیں گے، تاکہ راہ گزرتے ہوئے اللہ کے گھر کے مہمانوں کے لیے کوئی ایسے اسباب نہ پیدا ہو جائے جو ان کے لیے مشقت پیدا ہو۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان حرمات والے مہینوں کی حرمت اور عزت اسلام کے اندر بھی اسی طرح رکھی ہے جس طرح سے قبل از اسلام تھی۔ شوال کے بعد جو یہ مہینہ ہے ذی القعدہ کا، عام طور پر مسلمان اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے علاقوں سے چل پڑتے ہیں اس عظیم عبادت کے لیے جس کو ہم اسلام کے 5ویں رکن کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ایک مخصوص جگہ پر جا کر جس کو ہم بیت اللہ شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اور اس وادی مکہ المکرمہ سے باہر نکل کر کہیں پہ مزدلفہ پہنچا جاتا ہے، کہیں میدان عرفات پہ پہنچا جاتا ہے، کہیں مینا میں پہنچا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے 3 قسم کے میدان ہیں، کچھ وقفے کے فاصلے پر، جہاں پر حجاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق کسی جگہ پر رات اسٹے کرتے ہیں، کہیں پر جا کر دعائیں کی جاتی ہیں، کہیں پر جا کر خطبہ حج کو سنا جاتا ہے، اور سارے کا سارا جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں، پیدائشی طور پر وہ فطرت سلیم پر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے
اگر کوئی بندہ جو اسباب بھی رکھتا ہو، مال و دولت بھی رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے نہ جائے زندگی میں، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں، وہ جس حالت میں مرضی۔ اتنے سخت الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بولے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی حج بیت اللہ کے لیے تشریف نہیں لے جاتے اور اپنی ہٹ درمی اور سستی سے کام لیتے ہوئے اگلے سال میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھی ٹائم نہیں دیتے۔ اسی اوقات میں، اسی عمر کے حصے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ آج کی فرضیت کے لیے چند ایک روایات آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ فریضہ ہے جو صرف مال اور اسباب والے پر فرض ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دولت سے نوازا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے اس گھر کی زیارت کے لیے اور ہم بھی اللہ کے حضور حج اور عمرہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر کی زیارت کریں، آپ کے روضہ انور پہ جا کر درود و سلام پڑھیں۔ جس کے پاس وافر مال موجود ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا اسباب چھوڑ کے جا سکتا ہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، کہ اگر وہ مہینہ ڈیڑھ مہینے کے لیے گھر سے چلا گیا ہے حج بیت اللہ کے لیے، تو اس کے گھر والوں کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ انہیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہیں۔ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، نہ ہی اللہ کی یہ رضا ہے کہ آپ اپنے اس رکن کو ادا کرنے کے لیے اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسلام اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتا، بلکہ آپ کو سب سے پہلے ان افراد کی پرورش اور نشو و نما کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد مال وافر موجود ہے تو سو بسم اللہ آپ جائیں، آپ جا سکتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ زندگی میں کتنی دفعہ حج کیا جا سکتا؟ اگر مال اور اسباب موجود ہے، آنے جانے کا خرچہ موجود ہے، تو پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ حج بیت اللہ کی زیارت فرض ہے۔ اور جس کے پاس مال موجود نہیں، اسباب موجود نہیں، اس پہ فرض ہی نہیں، وہ نہ بھی کرے گا تو اس سے یہ فرض ساقط ہے۔ کسی کے پاس ہوتے ہوئے اگر اس نے فرض نہ ادا کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری طرف سے وہ یہودی مرتا ہے تو مرے، وہ عیسائیت کی موت مرتا ہے مرے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد، اس کے تمام رکن اور اراکین کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور یہ فرض آپ کا ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو زیادہ ضروریات ہیں وہ آپ کا ذات راہ ہے۔ آپ جو مال اسباب لے کے جا رہے ہو اور جو مال اسباب پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ لوگوں ذات راہ بڑا ضروری ہے، روپے پیسے مال اسباب بڑے ضروری ہیں، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین جو ساز و سامان آپ لے کے جا سکتے ہو وہ دل کا اخلاص اور تقویٰ ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقویٰ موجود ہے اس کی عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جو اتنے زیادہ روپے اور پیسے لگا کر، لاکھوں روپیہ لگا کر بیت اللہ شریف کے حج کے لیے پہنچتا ہے لیکن اس کے دل میں خلوص نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، ریاکاری اور دکھلاوا موجود ہے، تو اللہ کے حضور ایسے سفر کا کوئی مول نہیں پڑتا، ایسی عبادت کا مشقت کا کوئی مول نہیں پڑتا، وہ صرف تھکاوٹ ہے ایک سفر کی، آنے جانے کی ایک تھکان ہے، ایک مشکل ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ حج کے اندر بہت سے معاملات ہیں جن کا سر انجام دینا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، لڑائی نہیں جا کے کرنی، نافرمانی کے کام نہیں کرنے، ایک دوسرے سے جا کے جھگڑنا نہیں۔ اچھا، ان تین باتوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ جہاں پر چار جی اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر عین فطرتی امر ہے کہ بھگدڑ مچے گی۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے لاکھوں لوگ ایک وقت میں اللہ کے حضور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، لاکھوں لوگ بلا مبالغہ۔ وہاں پر سما یہ ہوتا ہے کسی کے پاؤں کے اوپر پاؤں آ رہے ہیں، کسی کے کندھے کے ساتھ کندھا لگ کے اور آپ کا سانس رک گیا ہے، کوئی نیچے گر پڑا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، جو بھی ہو چکا ہے۔ وہاں پر جانا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا پاؤں پہ پاؤں آ گیا تو آپ نے مجھے گھونسا دینا یا آپ نے چیخو پکار مچا دی، یا آپ وہیں پر مقدس جگہ پہ کھڑے ہو اس کو اور فل بکنا شروع ہو گئے، گالیاں دینا شروع ہو، یا اس کو پہلوانی دکھانا شروع کر دی۔ نہیں، یہ ہے یہاں پر بات کہ ولا فسوق ولا جدال، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی قسم کا وہ معاملہ پیش آ جائے آپ نے کچھ نہیں کرنا، ما سوائے صبر کے۔ حرم کا مطلب کیا ہے؟ حرمت والی جگہ، جہاں پر آپ کسی دشمن کو بھی نہیں مار سکتے، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، وہاں پر اس حدود کے اندر آپ کسی کا شکار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی جائے امن جگہ ہے، اتنی بابرکت جگہ ہے، کوئی لڑائی تو بڑی دور کی کام، نافرمانی بڑے دور کے معاملات ہیں۔ وہاں پر ہر اس شخص کو امان حاصل ہے جو وہاں پر بات، تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اکثر کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ جہاز نیچے گر پڑتے ہیں، اب ان کو اٹھایا جانا وہاں پہ محال ہے، قطعی طور پر اٹھا نہیں سکتے ہم اسے، وہ بیچارے کہیں تو پاؤں کے نچلے مسلے جاتے ہیں، شہادت کی راہ پہ چلے جاتے ہیں، کئی اتنے زخمی کہ ان کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ جاتے ہیں بیچاروں کے، لیکن آپ تھوڑا سا ادھر جھکے نہیں تو پیچھے سے ریلا آیا نہیں اور آپ بھی گئے نہیں۔ آپ نے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اگلے پچھلوں دائیں بائیں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے جب حرمت والے 4 مہینے بنائے تھے، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ تو بیت اللہ شریف میں اکٹھے ہونے والے چونکہ اللہ کے مہمان ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کا ہم نے سوچنا نہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا ہم نے سوچنا بھی نہیں، کسی کے ساتھ پہلوانی کا، زور آزمائی کا ہم نے سوچنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ وہاں پر روپے، پیسے اور جائیداد سے لوگ نہیں پہنچتے، وہاں پر خالصتاً وہ لوگ پہنچتے ہیں جن کی منظوری اللہ کے حضور، جن کی رسیدیں اللہ کی طرف سے کٹ چکی ہوتی ہیں۔ اتنے زیادہ افراد لاکھوں میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، بہت کم لوگ مالدار یا پیسے والے ہوتے ہیں۔ اکثر ہماری طرح جو بڑی مالوں کے جانے والے ہوتے ہیں انہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا، محبت کا تعلق ہے۔ اس محبت اور تعلق کی وجہ سے ایک ایک پائی چھوڑ کر وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اب آپ یا میں ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے، کسی کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے تو وہ اللہ کے حضور اگر گلے میں بیٹھ گیا کہ بلایا تو تھا، ملایا کس کے ساتھ، پھر کہاں پہ تو بلایا تو تم نے ہمیں۔ مہمان جب کسی کو بلایا جاتا ہے بطور مہمان اپنے گھر میں تو سب کو یہ تلقین کی جاتی ہے، بیٹا جو بھی آئے گا عزت اور احترام سے ملنا ہے۔ یہ تلقین اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو بھی آئے گا وہ اللہ کا مہمان ہے، اور جو وہاں پر موجود ہو اللہ کے مہمانوں کی عزت اور احترام آپ پہ فرض ہے۔ یہ وہی قانون ہے جو اہل کفار نے بنایا ہوا تھا، اور اسی قانون کو اللہ تعالیٰ نے آگے کنٹینیو رکھا، اسلام کے اندر بھی رکھا۔ حج کی مقبولیت کس طرح سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے اکل حرام۔ اکل حرام سے مراد حرام کے مال سے بچنا ہے، کہ آپ کے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر جو مال جا رہا ہے وہ حرام کا، وہ عقل حلال ہو، حلال کا مال ہو۔ جو بائٹ لقمہ آپ کھا رہے ہیں وہ کسی سے ظلم اور زیادتی کر کے نہ لیا گیا ہو، کسی کی زمین پہ ڈکیتی اور غبن کر کے وہ مال نہ لیا گیا ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ اور دھوکہ فراڈ کر کے وہ مال نہ کمایا گیا۔ پھر فرمایا یہ آپ کا لباس یہ حرام کا نہ ہو، حرام کے پیسوں سے نہ لیا گیا ہو۔ آپ نے جو حج کے اسباب کے لیے سبب اختیار کیے ہیں وہ سارے کے سارے حلال، آپ کی پرورش حلال کے مال سے ہوئی ہو، اس بندے کا حج اللہ کے ہاں قبول ہے۔ مشرک، والدین کا نافرمان، اس کا قطعی طور پر اتنی بڑی عبادت قبول نہیں ہے۔ تاریخ سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آخری بات ہے۔ عبداللہ نامی ایک شخص تھا، ماں کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑ گیا، بات تلخ کلامی تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ
یہ نوجوان تھا خون کھولا، تلخ کلامی اتنی بڑی کہ ماں کے اوپر تھپڑ جڑ گیا۔ اب یہ جوان تھا، وہ بوڑھی تھی، یہ جوان تھا، وہ بوڑھی تھی، طاقت قوت رائی سارا کچھ اس کے اندر موجود تھا۔ تھپڑ یہ کنپٹی پہ لگا، قدرت خدا کی اس کے زور کی وجہ سے یہاں کا ڈیلا باہر نکلا، اندھی ہو گئی۔ اب یہ گھر سے بھاگا، بڑا سفر کیا، بڑا سفر کیا، کہیں پہ پناہ نہ ملی، کہیں پہ پناہ نہ ملی، یہاں تک کہ یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ میں ماں کا نافرمان ہوں۔ پچھلے سنا جو میں آپ نے سنا تھا نا، وہ ماں کی فرما برداری والا ویس کرتی کا واقعہ، آج یہ بھی سنو، میں بڑا نافرمان ہوں ماں کا۔ راہ چلتے چلتے بیت اللہ شریف میں پہنچ گیا، دل میں بڑا رنج، بڑا خوف، بڑا غم کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ اپنے اس ہاتھ کو پکڑتا ہے، اسلحہ کون موجود ہے، یوں کر کے ہاتھ پہ تلوار مار کے اس ہاتھ کو اپنے بدن سے جدا کر، کہ اس ہاتھ کے ساتھ نافرمانی ہوئی ہے ماں کی، لگا ہے سجدہ کرنے، توبہ کرنے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ حج کا موسم آ گیا، ساری دنیا سے لوگ آئے حج کرنے کے لیے، اس نے بھی بیت اللہ شریف کا طواف کیا، مزدلفہ میں گیا، عرفات میں گیا، مینا میں گیا، رمی جمرات کیے، سارا حج مکمل کیا، قربانی کی۔ آسمان سے آواز آئی، مسلمانوں سب کا حج قبول ہے ماں سوائے عبداللہ کے، اس کا نام عبداللہ ہے، ماں سوائے عبداللہ کے سب کا حج قبول ہے۔ پھر رونے لگ پڑا، یہاں تک کہ 1 سال مزید گزر گیا، حج کیا، آواز آئی سب کا حج قبول ہے ماں سوائے عبداللہ کے، پھر بیٹھ گیا، اگلا سال پھر آ گیا، ادھر سے اس کی ماں بھی حج کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچی، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آئی، حج ہوا، آخری لمحوں میں پہنچے، آسمان سے آواز آئی کہ سب کا حج قبول ہوا ماں سوائے عبداللہ کے۔ یہ آواز بڑی عجیب سی، یہ بوڑھی خاتون پوچھنے لگی کسی کو کہ یہ آواز کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اماں یہ ہم کئی سالوں سے آواز سن رہے ہیں، وہ بد نصیب عبداللہ ہے وہ ادھر، ہمیں نہیں پتا اس کا، یہ کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں آواز کہ سبھی کا حج قبول ہے، اس شخص کا حج قبول ہی نہیں ہے عبداللہ نے۔ ماں نے اپنے کنبے قبیلے کے افراد اکٹھے کیے، کہنے لگی ہو نہ ہو یہ عبداللہ میرا بیٹا ہے۔ ماں کی دل کو کھینچ پڑی، جاؤ اس کا پتہ لگاؤ کہ یہ کہاں پہ ہے۔ قبیلہ پھیل گیا، پتہ لگایا کہ عبداللہ کدھر ہے، عبداللہ کو ڈھونڈا گیا، پہچان لیا گیا، ہاتھ اس کا کٹا ہوا، آنکھیں سوجیاں رو رو کے۔ خاندان والے پوچھتے عبداللہ تیرے قبیلے والے ہیں؟ ہاں میں پہچانتا ہوں۔ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بد نصیب میں ہوں، اٹھا آج پھر تیرے نصیب کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ کہتا کیسے؟ تیری ماں بھی حج بیت اللہ کے لیے آئی ہوئی ہے،
اس نے یہ آواز غیب سے سنی ہے اور ہمیں بھیجا ہے جاؤ عبداللہ کو ڈھونڈ کے لاؤ، یہ میرا بیٹا، چلو ہمارے ساتھ اپنی ماں کے خیمے میں۔ یہ سارے افراد عبداللہ کو لیتے ہیں، ماں کے خیمے میں آتے ہیں۔ کئی سالوں کا پچھڑا ہوا عبداللہ ماں کے قدموں میں جا گرتا ہے، ماں اٹھا کے سینے پہ لگاتی ہے، کہتی ہے عبداللہ مجھے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سالوں سے اس بد نصیب کی آواز آتی ہے کہ عبداللہ کا حج قبول نہیں، کیا یہ تو ہی ہے؟ کہنے لگا ماں مجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا؟ نہ میرا بیٹا نہ، اب یہ بات نہیں کرنی، تو بڑے نصیب والا ہے۔ ماں نہیں، میں نے جو تیرے ساتھ کیا تھا میرے نصیب کہاں پہ ہے؟ ماں کہتی ہے نہیں بیٹا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ ماں کہتی ہے جا بیٹا تجھے معاف کیا۔ بیٹا بھی اللہ کا بندہ سا کہنے لگا اماں ایسے معافی نہیں، اگر تو واقعہ سچے دل سے دعا کر رہی ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا، تو دعا مانگ کہ اللہ میں نے عبداللہ کو سچے دل سے معاف کیا، تو خالق ہے تو بھی معاف کر۔ اس دعا کے بعد پھر دعا کر کہ اے اللہ اگر تو نے عبداللہ کو معاف کر دیا ہے تو میری بینائی اور آنکھ کو لوٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر سے ماں دعا کر رہی، اے اللہ میں نے عبداللہ کو معاف کیا تو بھی کر دے، اللہ میں نے عبداللہ کو معاف کیا تو بھی کر دے، اور ساتھ ہی کہا اللہ اگر تو نے معاف کر دیا ہے تو میری آنکھ کو لوٹا۔ مورخین لکھتے ہیں دعا مانگنے کی دیر تھی، حاطف غیبی سے آواز آئی کہ سبھی کا حج قبول ہے، عبداللہ کا بھی اور اس کی ماں کی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ نے واپس کر۔ والدین کا نافرمان لاکھوں نہیں کروڑوں لگا کے بھی عبادت کرے گا تو کسی صورت قبول نہیں۔ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، باقی سارے گناہ گار ہی جاتے ہیں۔ آخری بات جو حج سے واپس آئے، عمرے سے واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی حاجی حج کر کے آئے کوشش کرو سب سے پہلے اس سے ملنے کی، اس کے ساتھ مصافحہ لو، اس کو اپنے گلے کے ساتھ یوں جھینکو، جفی ڈالو، اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے حاجی کو یہ گزارش کرنے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر۔ سبب کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حاجی حج کر کے جب واپس آتا ہے تو یہ اللہ کے حضور اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے، اس کے سارے گناہ دھل گئے ہیں، اور آج یہ ایسے ہے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا، اس کے دامن پہ کسی گناہ کا کوئی داغ نہیں ہے، تو اب اس نے جو اللہ کے حضور دعا کرنی ہے وہ ڈائریکٹ قبولیت پہ جائے۔ جو بھی حاجی آپ کو ملے آگے بڑھ کر سینے کے ساتھ سینہ لگائیں، مصافحہ کریں، اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس سے ریکویسٹ کریں کہ بزرگوں میرے لیے دعائیں مانگیں۔ اس وقت کی گئی اس حاجی کی دعا اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حجاج اللہ کے حضور جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس بات پیدا فرمائے کہ ہم بھی اس کے گھر کی زیارت سے مستفید ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔